نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده صدق اللہ العظیم۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کی 3 کمزوریاں یا 3 خرابیاں بیان فرمائی ہیں، ہمزہ، لمزہ اور جمع مالا وعددہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں صفات والوں کے لیے ویل کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو، عذاب ہو ان تینوں صفات والے لوگوں پر۔ اور وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے ہے ہمزہ۔ ہمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والا، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اشارے سے گالی دینے والا۔ اور دوسری بیماری لمزہ، سامنے طعنہ دینے والا، سامنے کسی کی عیب جوئی کرنے والا۔ اور یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ ان دونوں گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو تمام عیبوں سے عاری ہوں، میں تو تمام گناہوں سے پاک ہوں، میرے اندر کوئی بیماری نہیں، تو پھر یہ بیماری جڑ پکڑتی ہے، اور یہیں سے انسان پھر دوسروں کو عیب جوئی کرنے لگتا ہے، دوسروں کی طعنہ زنی کرنے لگتا ہے، اور اس کو اپنے اندر کوئی عیب دکھائی نہیں دیتے۔ لہٰذا اس گناہ سے بچنے کا واحد حل بھی پھر یہی ہے کہ تواضع اور عاجزی اختیار کی جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھا جائے، حقیر سمجھا جائے، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو کوئی میری چادر کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے ذلیل و خوار کر دوں گا۔ اور تیسری بیماری الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گنتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں مال سے مراد ہر مال نہیں، کیونکہ بعض مال تو ایسا ہے کہ وہ مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ جب مومن کے پاس مال ہوگا تو نہ جانے کتنے ہی لوگوں کا نفع ہوگا، وہ کتنے ہی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور محتاجوں کی وہ مدد کر سکتا ہے، خود ہاتھ پھیلانے سے بچ سکتا ہے۔ اور ایسے مال کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فضل یعنی خیر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ایک جگہ نہیں مختلف مقامات پہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کہا، تو لہذا ثابت ہوا کہ یہاں مال سے وہ مال مراد ہے کہ جو اللہ سے دور کر دے، جو انسان کو آخرت بھلا دے، حلال و حرام کی تمیز بھلا دے، ایسے مال کی ہلاکت ہے۔ اور ایسے شخص کو پھر کبھی سکون نہیں ملتا، وہ ہمیشہ بس مال جمع کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی، اپنی ساری خواہشیں بھی پوری کر لیتا ہے، تب بھی اس کے دل میں ایک آگ جلتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون یہ دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آئیے ہم اپنے اندر آج ہی سے عاجزی اور انکساری اور تواضع صرف زبانی نہیں بلکہ عمل میں شامل کر لیں، اور مال کمانے کی کوشش کریں۔ مال عام مال نہیں بلکہ حلال مال، جو کہ ہمارے صحابہ کرام کماتے رہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر ہی تھے۔ اور سب سے اہم کہ اس رمضان اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں کو کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔